میں، محرم کی تعظیم میں، سانحہ کربلا کی تعظیم میں، امام حسین کی شہادت کی تعظیم میں، شہدائے کربلا کی تعظیم میں اہل سنت و جماعت، اہل ایمان مسلمان، میں کہوں گا کہ 99% مسلمان امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا ادب و احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ مگر ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور خارجیت کا دور ہے، ناسبیت کا دور ہے۔ بدقسمتی سے خارجیت اور ناسبیت کا وائرس، منافقت کا وائرس بنام اہل سنت ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ گندگی، یہ ناپاکی خارجیت کی اور ناسبیت کی اہل سنت و جماعت میں کہیں کہیں سے آ گئی ہے، کہیں کہیں سے آ گئی ہے۔ یزیدی سوچ، مروانی فکر، یزیدی سوچ، مروانی فکر، خارجیت اور ناسبیت زدہ بعض بیمار ذہن، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کرے، کبھی کبھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ شکل و صورت میں، الگ الگ روپ و رنگ میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کھلا ہوا یزیدی ہو تو اسے جاننا پہچاننا بہت آسان ہے، مگر یہ غدار، یہ منافق، یہ خارجی، یہ ناسبی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت میں آ گئے ہیں۔ میلاد بھی کرتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی دلاتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، مگر ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسے کام کر جاتے ہیں کہ مجھے کہنا پڑتا ہے اس موقع پر رک کر کے خارجیت اور ناسبیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ کیسے کام؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ محرم کے احترام میں کم سے کم 10 دن اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ محرم کے احترام میں، یعنی یہ کہ امام حسین کی شہادت کے احترام میں شرعاً اگر دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ رمضان میں بھی شادی کر سکتے، آپ رمضان میں بھی منگنی کر سکتے ہیں، آپ رمضان میں بھی خوشی کا اہتمام کر سکتے، نہیں، مگر رمضان میں کوئی شادی بیاہ کا اہتمام نہیں کرتا۔ رمضان کا احترام ہے، رمضان کا اہتمام، مگر یہ کہ شرعاً آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے، مگر احترام بھی تو اپنی جگہ ہے، ادب بھی تو اپنی جگہ ہے۔ آپ ہم چھوڑیے ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان محرم کے 10 دنوں میں، خصوصی طور پر پھر عمومی طور پر محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ کربلا کے احترام میں، امام حسین کی شہادت کے احترام میں، ہے نا۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بہت ہی مشہور نعت خواں، جنہیں پوری دنیا میں، اردو دنیا میں اویس رضا کے نام سے جانا جاتا ہے، سب کے دلوں میں یہ نعت پڑھنے کے حوالے سے جگہ بنا لیا تھا۔ اس بدبخت نے محرم کی 7 یا 8 تاریخ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں اس نے رچائی، اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی اس نے رچائی، اور رچا کر کے باضابطہ طور پر خوشیوں کا اس نے اظہار کیا، جبکہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محرم کے 10 دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا، رنگ برنگے کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ پر یہ فرمایا ہے کہ یہ خارجیت اور ناسبیت کی علامت ہے۔ اس کی وضاحت فرمائی ہے، یہ بدبخت اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے یزیدی، ناسبی، خارجی ذہنیت رکھنے والا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 20 سالوں سے تو یہ نعتیں پڑھ کر عالم اہل سنت میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، مگر میں آپ کو اس موقع پر ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، 20 سالوں سے یہ خبیث، یہ ناسبی، یہ خارجی اہل سنت میں گھسا ہوا تھا، مگر امام حسین کی شہادت کو سلام کیجئے،
امام حسین کی عظمتوں کو سلام کیجئے۔ 20 سال سے یہ بنام اہل سنت میں گھوسنے والے اس ناسبی خارجی کو امام حسین علیہ السلام کے تذکار جمیل نے بے نقاب کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر تو سنی ہے، میلاد کرنے والا بھی ہے، 11ویں کرنے والا بھی ہے، نعت پڑھنے والا بھی ہے، اگر تیرے نزدیک امام حسین کی شہادت کا احترام نہیں ہے تو یہ ساری تیری نعتیں پڑھی جانے والی تیرے منہ پر اللہ مار دے گا اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ امام حسین کی عظمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مزید ظاہر فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرات گرامی، حضرات گرامی، بس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان خارجیوں کو، ناسبیوں کو جانیے، پہچانیے۔ کل بھی کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیجاپور میں کہیں کل 9 محرم تھی تو ایک اطلاع یہ ملی کہ کہیں شادی ہے 9 محرم کے موقع پر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی مسلمان یا ایمان جس کے دل میں ہے وہ تو کر نہیں سکتا، تو میرا یہ پیغام پڑوسی ملک کے نعت خواں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو اویس رضا قادری کہتا ہے، آج سے تو اپنا نام تبدیل کر لے، تو اپنا نام رکھ اویس یزیدی یا اویس مروانی، ہے نا، یہ نام اپنے آپ کا تو رکھ لے تاکہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ تیرے اپنے حسب اور نسب میں کہیں نہ کہیں سے ایسا فرق ہے کہ وہ جا کر کے بنو امیہ سے مل جاتا ہے، یزید سے مل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی تو لانی چاہیے۔ بس آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس خبیث اور اس بدبخت کو یاد رکھیے گا اور اسے بے نقاب کرتے چلے جائیے گا، اور اس کی نعتیں سننے سے قطعی طور پر ایسا، نعت کی شان اپنی جگہ ہے، نعت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر اس خبیث سے اس طرح کا کوئی کلام نہ سنیے گا۔ امام حسین کا احترام اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، کربلا کے شہیدوں کی شہادت کا احترام نہیں کیا ہے۔ جو امام کا احترام نہ کرے، ارے وہ نعت پڑھنے والا کیا، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا علامت الدہر بھی ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام کا احترام پہلے ہے، امام حمام کا احترام پہلے ہے، کربلا کے شہیدوں کا احترام پہلے ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہہ کر کے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔